رمضان کا صدقہ ہے۔ صدقہ فطر تو افطار کرنے پر ہے، افطار کرنے پر ہے، یعنی جب چاند دیکھ لیا اس کے بعد آپ پہ فرض ہوا، شروع رمضان سے تھوڑی فرض ہوا۔ اگر کسی نے پہلے ہفتے میں صدقہ فطر دے دیا ادا ہوگا؟ ظہر کو آپ صبح 10 بجے پڑھ لو ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہوگا، اس کا وقت متعین ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں صدقہ فطر کے کیا مسائل ہیں۔ صدقہ فطر میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کیا روپیہ نکالنا، ریال نکالنا، ڈالر نکالنا، ٹاکا نکالنا، غلے کی قیمت نکالنا کیا درست ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 صاع غلہ، کھانا، طعام، غلہ صدقہ فطر کے طور پر نکالا کرتے تھے، اور ان دنوں ہمارا غلہ، ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا؟ کشمش، پنیر اور کھجور۔ گویا کوئی کھجور نکالتا تھا، کوئی پنیر نکالتا تھا اور کوئی کشمش نکالتا تھا۔ تو یہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا عمل، کہ صحابہ یہ نکالتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث وہ بھی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام على كل حر او عبد او ذکر او انثى صغیر او کبیر من المسلمین، کہ آپ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، ہر مسلمان پر، غلام ہو آزاد ہو، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر 1 صاع غلہ فرض کیا ہے، 1 صاع غلہ فرض کیا ہے۔ تو فرض کیا ہے؟ غلہ ادا کرنا، اور وہ بھی 1 صاع۔ 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ اگر ایک معتدل آدمی کے ہاتھ سے چلو بھر کے 4 چلو بھر دیا جائے، کتنے چلو؟ 4 چلو، 4 چلو معتدل آدمی کے ہاتھ سے اگر نکال دیا جائے تو وہ غلہ جتنا وزن بنے گا وہ ہوگا 1 صاع، تقریباً بہت زیادہ ہو گیا تو 3 کلو بنے گا، بہت زیادہ ہو گیا تو 3 کلو بنے گا، نہیں تو 2.5 کلو عام طور پہ بنتا ہے۔ اسی لیے علماء نے، کسی نے 2 کلو 40 گرام، کسی نے 2 کلو 400 گرام، کسی نے 2 کلو 600 گرام، مختلف علماء نے اس کو وزن کیا، اور مختلف، کیونکہ وزن کرنے میں جو سامان آپ وزن کریں گے اس سے فرق پڑے گا۔ حتیٰ کہ ایک ہی چیز، اگر آپ ایک گلاس لیں اور ایک گلاس میں ایک بار اچھا گیہوں رکھ کے وزن کریں اور ایک بار ردی گیہوں رکھ کے وزن کریں تو وزن فرق پڑ جائے گا۔ ایک بار اچھا جو رکھ کے وزن کریں، ایک بار اچھا جو ہے، ایک بار اسی میں کھجور رکھ کے وزن کریں کچھ اور ہوگا، جو رکھ کے وزن کریں کچھ اور ہوگا۔ تو ناپنے والی چیز کو جب وزن میں بدلا جائے گا تو ظاہر بات ہے وزن تبدیل ہوگا، وزن تبدیل ہوگا۔ اس لیے غلہ کو غلے ہی کی شکل میں دینا ہے آپ کو، اور وزن کے معاملے میں اگر ناپنے کا پیمانہ آپ کے پاس ہے تو ناپ کے دیں گے، اگر ناپنے کا پیمانہ نہیں ہے، وزن کرنے کا اگر آپ کو موقع میسر ہے تو وزن کر کے دیں گے، نہیں تو ایک معتدل آدمی کے ہاتھ سے 4 چلو بھر کر کے دے دیں گے، 4 چلو بھر کر کے دے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ فطر میں غلہ ہی نکالنا فرض ہے، غلہ کے علاوہ دوسری چیز نکالنا درست نہیں۔ کیوں نہیں درست ہے؟ آئیے ہم اس کے اسباب دیکھتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ خلاف ورزی ہے، اور ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری چیز، یہ صحابہ کے عمل کے بھی خلاف ہے، اور ہم کو صحابہ اور سلف صالحین کا طریقہ اپنانا چاہیے، دوسرے طریقے ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مختلف اجناس میں متعین کیا ہے، کسی ایک جنس میں متعین نہیں کیا ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، وغیرہ وغیرہ میں۔ تو آپ کس کی قیمت نکالیں گے؟ کیونکہ سب کی قیمت مختلف ہے۔ کیا 1 کلو کھجور اور 1 کلو گیہوں کی قیمت ایک ہے؟ آپ کس کی قیمت نکالیں گے؟ اور یہ کیسے متعین کر لیں گے کہ میں جو ہے چاول کھاتا ہوں تو چاول ہی کی قیمت دوں گا؟ نہیں، یہ آپ کو تعین کرنا درست نہیں ہے۔ پھر میرے بھائیوں، قیمت نکالنے سے فطرے کی حقیقت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ظاہری شعار ہے جسے سب جانتے ہیں، جبکہ قیمت نکالنے کی شکل میں ایک مخفی صدقہ ہو جاتا ہے جسے صرف لینے اور دینے والے جانتے ہیں۔ اگر آپ غلے کی شکل میں دیں گے اور اپنے صحیح وقت پہ دیں گے، عید سے پہلے اگر عیدگاہ میں غلے کا ڈھیر لگا رہے کہ جو غریب ہو آ کے لے جائے، ہر نکالنے والا اپنا غلہ لے کے آ رہا ہے، ہر نکالنے والا لے کے آ رہا ہے عیدگاہ میں،
جو غریب ہو لے کے جائے، راستوں میں غلے رکھے ہوئے ہیں، جو فقیر ہو لے کے جائے. یہ ایک شعار ہے. مسلم غیر مسلم سب دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر مسلمان تقسیم کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ختم ہو گیا، پیسہ دینا شروع کر دیا، تو یہ تو ختم ہو جائے گا، شعار ختم ہو جائے گا، چھپ جائے گا. کس نے لیا کس نے دیا پتہ ہی نہیں. پیسہ لینے والے بہت سارے لوگ پہنچ جائیں گے اور یہ شعار ختم ہو جائے گا. اسی لیے میرے بھائیوں، بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو جمعیات جمع کرتی ہیں، وہ ساری سوسائٹیاں جگہ جگہ بنا لیتے ہیں لوگ اور پھر پیسہ جمع کر کے پھر نکالتے ہیں، کہا ہے ان سوسائٹیوں کو بھی نہیں دینا چاہیے. یہ آپ کو ادا کرنا ہے. اس میں ایک شعار ختم ہو رہا ہے دین کا. تو یہی اصل ہے. جیسا کہ میں آپ کو فتویٰ دکھاؤں، شیخ البانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو جمعیات خیریہ ہیں اس میں جمع کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سلف صالحین کے زمانے میں جو ہے یہ طریقہ نہیں تھا. زکوٰۃ میں بھی کچھ زکوٰۃ جمع کیا جاتا تھا، سارے زکوٰۃ نہیں جمع کیے جاتے تھے. آپ نے کہا کہ جیسے کھیتیوں کا زکوٰۃ ہے اور مویشیوں کا زکوٰۃ ہے تو اس کو تو جمع کیا جاتا تھا، لیکن جو سونے اور چاندی میں جو زکوٰۃ ہے، درہم و دینار میں جو زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں جمع کیا جاتا تھا. اور یہی حال ہے صدقہ فطر کا بھی. صدقہ فطر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے آپ کے زمانے کے طریقے کے خلاف ہے. پھر میرے بھائیو، اگر آپ کسی جمعیت میں جمع کر رہے ہیں، کسی سوسائٹی میں جمع کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ سوسائٹی والے آپ سے وقت سے پہلے لے لیں، جبکہ نکالنے کا وقت کیا ہے؟ فطرہ ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ فطرہ ادا کرنے کا ایک افضل وقت ہے اور ایک جائز وقت ہے. فطرہ ادا کرنے کا افضل وقت عید کے دن ہے، چاند نکلنے کے بعد سے لے کر عید کی صلاۃ پڑھنے تک. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن ایک سا غلہ نکالتے تھے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا. صدقہ عید فطر سے کب فرمایا؟ صلاۃ عید سے پہلے. اور یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی من اداها قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقہ. جس نے صلاۃ سے پہلے ادا کر دیا تو یہ تو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اور جس نے صلاۃ عید کے بعد دیا تو عام صدقہ ہو گیا. اگر کوئی سوسائٹی والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو جمع کر لوں، فقیروں کو بعد میں پہنچاؤں گا، تو اپنے وقت پہ تو غریب تک نہیں پہنچا. ہو سکتا ہے وہ پہلے جمع کر لے 28 سے پہلے، 2 دن پہلے تک جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں. تو ہو سکتا ہے وقت سے پہلے جمع کر لے اور ہو سکتا ہے وقت کے بعد ادا کرے. تو دو خطرات ہیں جس سے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے غریب